رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ماشاءاللہ کچھ دوست احباب آنا بھی شروع ہو گئے ہیں۔ ہمارے اسلم صداق بھائی ہیں، اسلم اقبانی بھائی ہیں، اور دیگر بھی جو ویورز ہیں ان سے عرض ہے کہ ریگولر ماشاءاللہ یہاں پر ہمارا یہ مناجات افطار کا سلسلہ ہم نے رکھا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ سیکھنے سکھانے کی باتیں بھی رکھی ہیں۔ تو ہماری خواہش ہے کہ انشاءاللہ ایک ہم آپ کی فرمائش بھی کریں گے تاکہ آپ فرمائش کر سکیں ہمیں، اور پھر ہم آپ کو وہ ہمارے نعت خواں اسلام بھی آپ کو نعت سنائیں۔ تو ابھی جس موضوع پر جس ٹاپک پر ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے عادتیں۔ پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، قیامت کے دن دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہیبٹس جسے ہم عادتیں کہتے ہیں، لاشعوری طور پر اپناتے ہیں، اور پھر اچھی عادتیں ہمیں کامیاب اور بری عادتیں انسان کو ناکام بنا دیتی ہیں، اور ان عادتوں کا کردار زندگی میں بڑا ہوتا ہے کہ اچھی عادتوں کا جو مالک ہوتا ہے وہ ایک اچھا انسان بن کر نکلتا ہے، اور جو بری عادتوں کا یا بری عادتیں جس میں ہوتی ہے وہ پھر بہت پیچھے بھی رہ جاتا ہے، اور دنیا میں بھی ترقی نہیں کر پاتا، اور دینی طور پر بھی بہت پیچھے ہوتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق دن بھر میں یعنی پورے دن میں تقریباً 40% کام ہم اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اپنی عادت کے مطابق کرتے ہیں۔ اور بری عادت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ بری عادتیں سردیوں کے نرم اور گرم بستر کی طرح ہوتی ہیں، یعنی جس انسان کو بری عادتیں لگ جائے تو جیسے وہ سردیوں میں وہ نرم نرم اور گرم گرم بستر نہیں چھوٹتا، ویسے ہی یہ بری عادتیں جو ہیں وہ نہیں چھوٹتی، کہ جن عادتوں کو اپنانا تو آسان لیکن چھوڑنا مشکل، کیونکہ وہ لحاف کو کے اندر جانا تو بہت آسان لگتا ہے مگر پھر نکلنا بڑا مشکل لگتا ہے۔ لیکن اپنی غلطی کو مان کر درست کر لیا جائے تو کامیابی کی راہیں کھل جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہی اپنا ذہن بنا لیجئے کہ اپنی بری عادتوں کو دور کرنا ہے۔ اب عادتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں جس کی ہم یوں بھی نشاندہی کر سکتے ہیں کہ جیسے کسی کے اندر بہت زیادہ کھانے کی عادت ہے، بہت زیادہ سونے کی عادت ہے، بات بات پر ٹوکنے کی عادت ہے، جھوٹ بولنے کی عادت ہے، چغلیاں کرنے کی عادت ہے، لوگوں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنے کی عادت ہے۔ پھر اسی طرح برے اعمال کی طرف چلے جائیں تو وہ بھی بہت ساری عادتیں نکل آئیں گی، نماز چھوڑنے کی عادت ہے، فلمیں ڈرامے دیکھنے کی عادت ہے۔ تو اچھی عادتیں بھی ہو سکتی ہیں، مگر اچھائی میں یہ ہے کہ کوئی بھی عادت جو ہے وہ عبادت جو ہے وہ عادت کے طور پہ نہیں کرنی چاہیے، عبادت کی نیت سے ہی کرنی چاہیے۔ مگر عادت جب پڑ جاتی ہے انسان کو، اور اگر وہ اپنے نیت کا جائزہ لے، غور کرے، تو اس اچھی عادت کو عبادت میں بھلائی میں کنورٹ کر سکتا ہے۔ مگر بری عادت جب ہوتی ہے تو اس کو چھوڑنا بھی مشکل ہے، اس کے جو نقصانات ہیں ان سے پھر بچنا بھی مشکل ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ جن کی عادت ہوتی ہے بات بات پر بات کو ٹوکتے ہیں، یا کسی کو جھاڑتے ہیں، یا کسی کی جو ہے نا وہ سمجھے کہ کسی کے سامنے ان کے سامنے کوئی بات کرتا ہے تو فوراً غصے میں آ جاتے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری عادتیں ہمیں پکڑے ہوئے بلکہ کیا کہتے ہیں جکڑے ہوئے ہوتی ہیں۔ تو ان کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اس پر ہم تھوڑی سی بات بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور ہماری ذات میں اگر کوئی ایسی بری عادت ہے تو اس کو ہم نکالنے کی آج نیت بھی کریں گے انشاءاللہ۔ جیسے ہمارے امیر اہل سنت نے ایک بڑا پیارا مدنی پھول شیخ طریقت امیر اہل سنت نے فیضان سنت میں بھی تحریر فرمایا کہ سلامتی کے 3 اصول ہیں: کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا۔ مگر جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ تینوں کا اپوزٹ ہو رہا ہوتا ہے، زیادہ سونا، زیادہ کھانا اور زیادہ بولنا۔
اور پھر ہم کہتے ہیں کہ لوگوں میں ہم ہر دل عزیز نہیں بن پائے, ہم اپنی عبادت کے لیے وقت نہیں نکال پائے, دنیا میں ہم کوئی بہت بڑا کام نہیں کر پائے. تو جو ہمارے راستے کے ہڈل ہیں ان کو تو ہم نے دور ہی نہیں کیا, اور ان باتوں پر, ان عادتوں پر لگے ہوئے ہیں کہ جن کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے, کہ جو دیمک کی طرح ہمیں چاٹ رہی ہوتی ہے اور ہمیں معاشرے کے اندر ایک کمزور یا ناکام انسان بنا رہی ہوتی ہے. تو کچھ اس پہ ہمارے سید صاحب بھی تشریف فرمائے, سید عامر بھی تشریف فرمائے, ہمارے کاشف بھائی بھی تشریف فرمائے. تو اس پر کچھ ایسا اس میں عرض یہ کرنے کی کہ اس سے ماشاء اللہ ماہ رمضان تشریف لا چکا ہے اور شیاطین بھی جکڑے گئے اور یہ معاملات ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود جیسے ہم عام زندگی عام روٹین میں یہ کہتے ہیں کہ بھائی شیطان کی وجہ سے ہم یہ برے کام کر رہے ہیں, تو اب تو شیطان جکڑے گئے, لیکن آپ کی والی بات کہ وہ عادت جو ہے وہ اس سے پیچھا نہیں چھوڑتا, اور اس کے باوجود کہ اتنا ماہ مقدس ہمارے درمیان موجود ہے, ہم ابھی تک اپنی بری عادتوں کا شکار ہیں اور اسے پیچھا نہیں چھڑا پا رہے. اس کا بھی حل بتائیں گے کس طرح ہم عادتوں کو سے اپنی جان چھڑا سکیں اس ماہ مقدس میں. اب دیکھیں جن کی عادت بنی ہوئی ہے پورا سال خدا نہ خواستہ کوئی ڈرامے یا فلمیں دیکھنے کی, تو کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ماہ رمضان میں بھی رات کے وقت جو ہے وہ فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہوں اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی گناہوں والا کام, کیونکہ ان کو ایک لذت مل گئی اس چیز کی. انہوں نے عادت بنا لی کہ بھائی سونے سے پہلے 2 گھنٹے 3 گھنٹے, یہ موبائل کی بھی ایک عادت ہی ہے ظاہر ہے جو ہمیں پکڑ کے رکھتی ہے اور اس جکڑ کے رکھتی ہے, پھر ہم چھوڑ نہیں پاتے. جیسے آپ نے ماشاءاللہ فرمایا, تو عادت چھوڑنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کا جائزہ لیا جائے. جب مجھے پتا ہوگا کہ میرے اندر کیا خامی ہے تو میں اس کو درست کر سکوں گا. اگر مجھے یہ اندازہ ہی نہیں کہ میرے اندر کیا خامی ہے تو پھر تو درست کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو سب سے پہلے ہم اپنے پورے دن کا اور اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ میرے اندر کیا کیا عادتیں ہیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اچھی عادتیں ہیں تو ان اچھی عادتوں کو آپ مزید مضبوط کر سکتے ہیں, اسٹرانگ کر سکتے ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی کمزور عادتوں کی لسٹ سامنے آ جاتی ہے تو پھر ان عادتوں کا جائزہ لے کر سلولی ان سے ہمیں جلان چھڑانی چاہیے. کیونکہ یہ ماہ رمضان میں جو عموماً دیکھیں شیطان تو جکڑا ہے, پھر گناہ ہم کیسے کر رہے ہیں, اسی وجہ سے کہ وہ پورا سال جس روٹین سے ہم نے, جس عادت سے ہم نے اپنی زندگی گزاری ہے وہ عادت ہماری زندگی کا حصہ بن گئی, وہ ہماری فطرت کا حصہ بن گئی. کیونکہ عادت سے بنتی ہے نیچر, جب انسان کی نیچر بن جاتی ہے تو پھر اسے پیچھے چھڑانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اپنی عادت کو نیچر نہ بننے دیں. تو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یار اس کی تو نیچر ہی ایسی ہے, اس کی تو نیچر میں یہ چیز چلی گئی, یعنی وہ آپ کو, مجھے اندازہ نہیں ہو رہا اس چیز کا, مگر وہ عادت میں اتنا ہو گیا ہے ہمارے کہ کرتے 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 اب لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ اس کی نیچر ہو گئی. تو اس کو ہم نیچر میں نہ ہونے دیں, عادت تک ہے تو اس کو عادت سے ہم پیچھے لے آئیں. ماشاءاللہ اچھا آپ نے اس طرف توجہ دلائی ہے. اس میں یہ کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اپنی عادت کو چینج کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنے ساتھ سیلف کمیٹڈ ہونا پڑے گا کہ میں اپنے اندر جو عادتیں موجود ہیں, اگر بری عادتیں ہیں تو میں اس کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں. تو آپ کو اس کا ایک گریجولی پروسیس ہوتا ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ ایک عادت ہے آپ کے اندر سگریٹ پینے کی عادت ہے کہ آپ بہت زیادہ سگریٹ پیتے ہیں, تو اگر آپ اس کو امیڈیٹلی چھوڑنا چاہیں گے نا تو صرف آپ اس کو 1 یا 2 دن کے لیے تو اس کو چھوڑ سکتے ہیں, لیکن اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کے لیے آپ کو گریجول ایک پروسیس ہوتا ہے, اس سے گزرنا پڑے گا. اگر آپ اس پروسیس سے نہیں گزریں گے تو پھر آپ اس کو امیڈیٹلی نہیں چھوڑ سکتے. لیکن بعض اوقات ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ آپ کی عادتوں میں جیسے جھوٹ بولنا ہے, اس کو تو ہمیں امیڈیٹلی چھوڑنا ہے, اور ہمیں ایک کہتے ہیں نا کہ کمیٹڈ ہونا چاہیے کہ بھائی یہ جو ہے گناہ ہے, سب کبیرہ گناہ ہے, مجھے جو ہے جھوٹ کی عادت اپنے اندر سے نکالنی ہے. تو پہلے تو ہم جائزہ لیں کہ ہم اپنا جب دن شروع کرتے ہیں تو گھر اٹھنے کے ساتھ ہی ہم جب اپنے کاموں پہ جاتے ہیں, آفیسز میں جاتے ہیں یا کاروبار پہ جاتے ہیں, تو ہم پورے دن میں کہ کون سے ایسے لمحات ہیں, کون سی ایسے جگہیں جہاں پر ہم جو ہے وہ جھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں, جھوٹ بولنا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہاں پہ ہم اپنا پہلے اسسمنٹ کریں اور پھر اس کو ہم جو ہے اس سے نجات حاصل کریں. اگر کوئی دوسری بری عادت بھی ہے تو اس کا ہم گریجولی ایک پروسیس ہو جس کے تھرو ہم اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. لیکن کاشف ہے کہ اس میں یہ پاسبل تو بظاہر ایک عادت پڑی ہوئی ہے نا, تو اب آپ یہ کہیں کہ جی اس کو جھوٹ کی عادت ہے ایک شخص کو, اور وہ جناب علی آج صبح اٹھا آج سے جھوٹ اس نے بولنا ہی نہیں ہے, یہ پاسبلٹی
بظاہر بڑی کم نظر آتی ہے، لیکن اس میں یہ کہ کوشش آپ کی گفتگو کا یہ کہ کوشش کرتا رہے، اپنے آپ کو پکڑے کہ یار میں اب جھوٹ بولنے لگا، میں فوراً اپنے آپ کو کھینچے اس سے نا. بالکل، یعنی اس کے نفع اور نقصان کا جائزہ لینا چاہیے کہ بھائی جھوٹ میں بول رہا ہوں تو اس سے میرے کو فائدہ کیا ہو رہا ہے، نقصان کیا ہو رہا ہے، تو اس کا نقصان ہی ہے. اچھا یہ بھی ہم ساتھ کر لیتے ہیں کہ کون کون سی اس وقت آج کے دور میں بری عادتیں ہمارے نوجوانوں میں یا ہمارے یہاں جو ہے نا وہ سمجھو نافذ ہوتی جا رہی بری عادتیں. اور ایک بری عادت موبائل فون کا زیادہ استعمال بھی ہے. موبائل فون کے لیے کسی نے کہا نا کہ یہ انفارمیشن کے لیے ہے یا کمیونیکیشن کے لیے ہے، یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے. تو اب جن کو عادت پڑ گئی ہے، آپ سونے سے پہلے 2 گھنٹے 3 گھنٹے یعنی پہلے کیا ہوتی تھی کہ مائیں جو ہے نا وہ لوری دے کر اور سٹوری سنا کر کہانی سنا کر سلاتی تھی، بیٹا سو جا سو جا. اب یہ آئی پیڈ، موبائل اور یہ پی سی ٹیبلٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں، یہ سب جو ہے نا وہ کہانیاں سنا سنا کے سلاتے ہیں، اور ہمارا زیادہ ٹائم جو ہے نا وہ اسکرین لے رہی ہے، ٹی وی کی اور موبائل کی، اور بہت زیادہ ٹائم جو ہے نا سمجھو یہ ہم سے یہ کھینچ رہی ہے. یہ تو ایک عادت ہے موبائل کی اب پڑ گئی جو معاشرے کے اندر. تو اس سے بچنے کی ہم کوشش کر سکتے ہیں، جائزہ لے سکتے ہیں. ہاں اگر آپ کوئی انفارمیشن لے رہے ہیں موبائل کے ذریعے اپنے تو بہت اچھی بات ہے. آپ کتاب پڑھ رہے ہیں اس کے ذریعے، آپ اس کے اندر کوئی اسلامک سلسلہ نکال کے دیکھ رہے ہیں، تو یہ آپ کو بینیفٹ دے رہا ہے، انفارمیشن دے رہا ہے، جس سے آپ کو نقصان کوئی نہیں ہے. مگر اگر آپ جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے موبائل میں جو ہے نا وہ سوشل سائٹس جو ہے ان کو سرفنگ کرتے رہتے ہیں بلا وجہ، کچھ مل جائے کچھ میں دیکھ لوں، اور گھنٹوں ان کے اس میں گزر جاتے ہیں، اور بعد میں یہ وقت گزارنے کے بعد ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں نے موبائل میں 2 گھنٹے گزار دیے. مثال کے طور پر آپ بستر پر لیٹنے کے لیے گئے 10 بجے 11 بجے اور آپ سوئے 1 بجے 1:30 پر 2 بجے آپ کی آنکھ لگی، تو اس سے پہلے یہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے آپ نے موبائل کو جو دیے عادت کے طور پر کہ بس اس میں سرفنگ کرنی ہے، ڈھونڈنا ہے، کچھ مل جائے دنیا جہان میں کیا ہو جائے، یہ سب مل جائے، تو اس میں آپ کا ٹائم کتنا زیادہ ہوا. تو گویا موبائل زیادہ یوز کرنے کی عادت، پھر اس میں گیمز. پچھلے دنوں جو شیخ طریقت امیر اہل سنت اور دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران نے مدنی چینل پر ہونے والے مدنی مذاکرے میں دلوں کی راحت سلسلے میں بھی اس چیز کی نشاندہی کی کہ بعض ایسی گیمز ہیں کہ جو بعض اوقات پھر جو ہے وہ بندے کو پاگل تک بھی کر دیتی ہیں اور بہت زیادہ ان کی باڈی کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں. تو اس عادت سے بھی ہم کو چھٹکارا تو پانا چاہیے. اس میں عرض یہ کہ اب یہ جیسے یہ تو ہم ایک بری عادتوں کا ذکر کر سکتے ہیں. اب ماہ رمضان کی ماشاءاللہ تشریف آوری ہو چکی، قرآن پاک پڑھنے کی عادت پورا 11 ماہ تو پڑھتے نہیں ہیں. اب ایسا پاسبل ہے کہ بلکہ ہونا چاہیے کہ رمضان شریف میں قرآن پاک پڑھیں اور یہ ایسی ہماری عادت ہو جائے کہ ہمارے پورے 11 ماہ جو بقیہ 11 ماہ ہیں تو اس میں بھی ہم اپنے اس کو روٹین سے پڑھتے رہیں. تو یہ اس ماہ مبارک میں اچھی عادتیں ڈالنے کی بھی نیت کریں اور پریکٹیکلی عمل کرنے کی کوشش بھی کریں. یعنی یہ یوں لگا کہ قرآن پاک پڑھنے کی عادت نہ پڑھنے کی عادت ہے، نہ پڑھنے کی عادت ہے اس لیے ہم پڑھ نہیں پا رہے. اب اس میں پڑھنے کی عادت بنا پڑھنے کی عادت میں بنا ہے. اس میں یہ کہ جب آپ ایک چیز سے جب محبت ہوگی نا تو آٹومیٹکلی آپ کی فطرت میں اس سے جو ہے نا اس کی عادت بڑھتی جائے گی. اب مثال کے طور پہ آپ نے ٹیلی فون کا کہا تو ٹیلی فون سے اب کیا ہو گیا کہ لوگوں کو ایک دن ایک حد تک لگاؤ ہو چکا ہے. تو ظاہر بات ہے اس کے بغیر اس کا جو ہے نا وہ دن گزرتا ہی نہیں ہے ٹیلی فون کے بغیر. یا رات کو جیسا آپ نے بتایا کہ جب سونے جاتے ہیں بیٹھ کر اگر ان کی عادت یہ ہو جائے کہ سونے سے پہلے مجھے جو ہے اس کے جو اوراد و وظائف ہیں وہ پڑھنے ہیں، تو جب آپ وہ پڑھنا شروع کریں گے تو اللہ کی رحمت سے آپ کو اچھی نیند بھی آ جائے گی. اب آپ کی عادت میں یہی ہے کہ نہیں مجھے پہلے موبائل میں سرفنگ کرنی ہے، سب واٹس ایپ چیک کرنا ہے، سب چیزیں چیک کرنی ہے پورا. جب میں اس کو بالکل کمپلیٹ کر لوں اور سر پہ بوجھ آنا شروع ہو جائے تو پھر میں اس کو رکھ کے جو ہے وہ سونے کی طرف گامزن ہوتا ہوں. ہونا یہ چاہیے کہ باوضو ہو کر سنت کے مطابق سونے کی عادت ڈالیں اور اس کے جو اوراد و وظائف وہ پڑھنا شروع کریں پہلے. ہاں اس کے پڑھنے کے بعد اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے پھر اس میں کوئی ٹیلی فون پہ موبائل پہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی دینی پروگرام سنتا ہوا میں سو جاؤں تو وہ پھر آپ بھلے اس کو ضرورتاً استعمال کر لیں. لیکن اگر آپ پہلے اس کو دیکھنا شروع کریں گے ظاہر بات ہے آپ کے سر پہ اتنا بوجھ پڑ جائے گا کہ پھر وہ اوراد و وظائف کے لیے آپ کو شیطان ٹائم نہیں دے گا، وہ بولے گا جلدی سو جائے بس. تو وہ اوراد و وظائف آپ پڑھیں، اس کو کمپلیٹ پڑھیں اور پھر جو ہے وہ آپ ایک اچھی نیند کی طرف جائیں اللہ کی رحمت سے. اسی طرح صبح اٹھنے کے ساتھ بھی
تو آپ جو ہے اٹھنے کی دعائیں وغیرہ پڑھیں، فجر کی نماز کے لیے ذہن نصیب تہجد کی عادت پڑ جائے تو تہجد کے بعد اٹھنے کی عادت، تو پھر تو یہ آپ کو الارم کی بھی جو ضرورت ہے نا وہ بھی بہت کم پڑے گی. جو ہم الارم رکھتے ہیں اگر آپ کی نیچر میں آ گئے نا کہ مجھے تہجد پڑھنی ہے یا فجر کے لیے اٹھنا ہے جماعت، تو وہ آٹومیٹکلی آپ کا ذہن بنا ہوا ہوگا، تو انشاءاللہ آپ کی پلاننگ پہلے سے صحیح ہوگی اور آپ اس طرف گامزن ہو جائیں گے. تو اسی طرح ہر چیز میں جو ہے نا وہ آپ نے محبت شوق کر لینا ہے. اگر آپ کو اس سے شوق نہیں ہوگی، محبت نہیں ہوگا نا آپ کو، تو اس چیز کو کرنا آپ کے لیے بہت ہی ڈیفیکلٹ ہو جائے گا. مگر یہ ہے کہ نیکی کو ہم عادت کے طور پہ نہ کریں، نیکی جو ہے وہ عبادت کے طور پر کریں. ایسا یہ تو بڑی ایک کوئی گہری بات آپ فرما رہے ہیں، جیسے کاشف بھائی فرما رہے ہیں کہ اس میں عادت جو آپ نیکیوں کی طرف عادت کے نام سے ہے اس کو ہم ڈالیں اپنی، اور پھر اس کے اوپر جو ثواب کی نیت سے فرما رہے ہیں تو اس کے لیے نیت کہ ہر نیک کام سے پہلے اچھی نیت کریں تاکہ وہ مستحب عمل بھی جو ہے وہ ثواب بنتا چلا جائے. بالکل. تو اسی طرح دیکھیں عادت چھوڑنی ہے نا، تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی بتایا گیا کہ بچے کی طرح ہے. آپ نے اگر بچے کے ہاتھ سے کوئی کھلونا لینا ہے جو نقصان دے رہا ہے اس کو، تو اس کے ہاتھ میں کوئی دوسری چیز دینی پڑے گی. تو اپنے آپ کو جن عادتوں کا اگر کوئی ایسی بری عادت ہے، اور ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی بری عادت کی طرف ہماری پرسنلی نشاندہی ہو جائے خود سے، کیونکہ اگر ہم یوں ترغیباً کہتے ہیں تو بہت ساری بری عادتیں ہیں، تو اگر پرسنلی ہماری اپنی توجہ میں ہماری بری عادتیں آ جائیں اور ہم اس کو چھوڑنا چاہیں، تو یہ ہمارے لیے کتنا ہی اچھا ہے کہ ایک تو وہ ہے کہ کوئی دوسرا شخص آئے اور آ کر مجھے بتائے کہ دیکھو بھائی آپ کے اندر یہ بری عادتیں ہیں، اور ایک میں خود جائزہ لینے میں کامیاب ہو جاؤں کہ کسی کے سامنے میرا راز ہی نہیں کھلا. اگرچہ کہ بعض اوقات عادتیں جو ہوتی ہیں وہ انسان کے کردار کا، اس کے انداز کا، اس کے لائف سٹائل کا، اس کی تربیت کا پتہ بتا دیتی ہے کہ کس نیچر کا آدمی ہے. تو اگر ہم جو ہے وہ اس کا جائزہ لیں، تو میں نے چند باتیں ہیں عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم یہ سوچ بیٹھیں، کیونکہ آپ اگر دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں یا سنیں ہم کو بعد میں بھی، تو اگر آپ کا ذہن بنتا ہے کہ کوئی بری ایسی عادت میرے اندر ہے اور میں اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں، تو چند باتیں میں عرض کر دیتا ہوں کہ کن باتوں پر عمل کر کے ہم اپنی عادتوں کے بارے میں غور کر کے اچھی عادتوں کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں اور بری عادتوں کو ڈی گریڈ کر کے ان کو چھوڑ سکتے ہیں. تو سب سے پہلے اپنی عادتوں کا جائزہ لیجئے کہ ان میں کون سی اچھی ہیں اور کون سی بری ہیں. یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جائزہ لیے بغیر آگے بڑھنا بہت مشکل ہے. سیلف اکاؤنٹیبلٹی جسے ہم کہتے ہیں کہ اپنا محاسبہ کر لیں، دیکھ لیں کہ میرے اندر کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ مجھے نیکی کی طرف لے کر جا رہی ہیں اور کون سی ایسی چیزیں جو مجھے نیکی کی طرف جانے ہی نہیں دیتی، میرے پاؤں کی زنجیر بن جاتی. عبادت میں سستی، تو سستی جو ہے وہی ہم کو بعض اوقات مسجد کی طرف جانے نہیں دیتی. یہ سستی ہی ہم کو قرآن پاک کھولنے نہیں دیتی. یہ سستی ہی ہمیں کوئی اسلامک پروگرام دیکھنی نہیں دیتی کہ بھائی کیا دیکھ کے کرو گے، پڑے رہو، بستر پر پڑے رہو، یا اپنے کسی اور ایسے ایکٹیویٹی میں جس سے نفس کو لذت مل رہی ہے، اس لذت کی وجہ سے، اس سستی کی وجہ سے بعض اوقات جو ہے وہ ان اعمال کی طرف نہیں جا پاتے. یا کوئی اسی طرح اگر ہم نارملی دنیاوی لائف کو اگر دیکھتے ہیں تو اس میں بھی سست انسان جو ہوگا نا، وہ کاروبار میں، بزنس میں، جاب میں ترقی نہیں کر پائے گا. اس کو سارا دن اس کا سیٹ بھی کہتا رہے گا بھائی اٹھو جاؤ کام کر کے آؤ، یہ پھر آئے گا آگے پھر کرسی پر، وہ خالی سستی اس کو چپکے ہوئے. تو یہ جائزہ لیں گے تو انشاءاللہ اس پر کام کرنے کا موقع ملے گا. اس کے لیے خود سے الگ ہو کر اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی عادت سے خود سے، جیسے کہ شیشے میں ہم چہرے کو دیکھتے ہیں، اپنے بال کو دیکھتے ہیں، یار یہ بال بڑھ گئے اب کٹوا لینے چاہیے، ارے یار چہرے پہ داغ دھبا آ گیا کوئی کریم لگا لینی چاہیے، ارے فلاں پرابلم فیس کر رہا، فیس پہ آ رہی ہے، اس کو کر لینا چاہیے، مونچھیں بڑھ گئی تو مونچھیں کو تراش لینا چاہیے. اس طرح کی کچھ چیزیں ہم دیکھ کر تو الگ سے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر تو درست کرتے ہیں، ان کی تراش فراش کرتے ہیں. تو اسی طرح عادتوں سے الگ ہو کر اپنے آپ کو دیکھیں تو خوبیاں خامیاں جلدی دکھائی دینے لگیں گی، کیونکہ جتنا آپ خود کو جانتے ہیں کوئی دوسرا شخص نہیں جانتا. مثلا کیا کرنا ہے کہ میں کن باتوں کو برداشت نہیں کر سکتا، کون سی ایسی باتیں ہیں جو میں برداشت نہیں کر سکتا اور جلدی غصے میں آ جاتا ہوں، ایسا بھی ہوتا ہے. یا میں کس طرح کے کام کر کے خوشی محسوس کرتا ہوں. تو یہ آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کن کن باتوں پر آپ کو غصہ آتا ہے اور کن کن باتوں پر خوشی ہوتی ہے. عادتوں کی شناخت کے لیے اپنے کسی دوست کی بھی مدد لی جا سکتی ہے. یہ بھی ایک اچھی بات لکھی ہے
کہ یا تو اپنے کسی دوست کی مدد لے لیں یا اپنے لائف پارٹنر کی مدد لے لیں، کہ بعض اوقات اپنی کانٹ چھانٹ کرنا مشکل کام ہوتا ہے. سر بال بنوانے کے لیے ہم جاتے ہیں کسی بار میرے بال صحیح کر دو، اپنے بال کاٹنا ذرا مشکل ہوتا ہے. تو اسی طرح اپنی کانٹ جھانٹ کرنا ذرا مشکل ہے. اگر کوئی دوست ہوگا یا کوئی جس کی بات آپ کو لگتا ہے کہ اس کی بات سے مجھے کچھ برا بھی نہیں محسوس ہوگا، یا گھر میں آپ اپنے گھر والوں کو کہہ دیں کہ بھائی میرے اندر یہ عادتیں ہیں، جب میں یہ عمل کرنے لگوں تو بس آپ نے نشاندہی کر دینی ہے یا مجھے بتا دینا ہے، مجھے روک دینا ہے، تو وہ بھی آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی کافی آسانی ہو جائے گی. اور اپنی ترجیحات پیورٹیز طے کر لیجئے. اس کے لیے بری عادتوں کی ایک لسٹ بنائیں اور ان میں سے جو عادتیں پہلے درست کرنا ضروری ہے انہیں شروع میں رکھیے. جیسے نمازیں سب سے پہلے، تو اب کسی کی نماز چھوڑنے کی عادت ہے تو سب سے پہلے اس عادت کو بدلیے کہ بھئی نماز چھوڑ دینا، سستی کرنا نماز میں کہ چلو پہلے ذہن بنا کہ جماعت سے نہیں پڑھوں گا، پھر دیر ذہن بنا اس کا کہ چلو دیر کرتا ہوں، کرتے کرتے اتنی تاخیر ہو گئی کہ نماز کا وقت ہی چلا گیا. تو یہ کون سی بھلائی کی بات کی یا کوئی بھلائی کا عمل کیا ہم نے؟ تو اس میں ہمیں یہ جائزہ لے کر نمازیں چھوڑنے کی جو عادت ہو اس کو بھی بدلنا چاہیے. توبہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیجئے اور جو چھوٹ چکی ہیں نمازیں ان کا بھی حساب لگا کر انہیں بھی ادا کر دیجئے. اچھا یہ بھی ایک کسی نے لکھا کہ ایک ساتھ ساری عادتیں تبدیل کرنا دشوار ترین ہے. انسان ہمت بھی ہار جاتا ہے کہ کہیں میں بدل نہیں سکتا، جیسے ابھی بات بھی ہو رہی تھی. تو اس لیے عادتوں کو ایک ایک کر کے تبدیل کیجئے. مثلا لیٹ ہونے کی عادت ہے آفس میں، شاپ پر یا کہیں بھی، تو دیکھ لیجئے کہ آپ کا کتنا وقت آپ روزانہ لیٹ ہوتے ہیں، تاخیر کا شکار ہوتے ہیں کسی بھی کام میں، 15 منٹ 20 منٹ یا اس سے زیادہ. تو ان کے اسباب پر غور کیجئے. اصل چیز یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی عمل کر رہا ہوتا ہے، جیسے کوئی خوش ہوا تو وہ تو ہم کو نظر آ رہا ہے کہ خوش ہوا، مگر خوشی کا ریزن کیا ہے؟ ہم لیٹ ہوئے، ہمارے لیٹ ہونے کا ریزن کیا ہے؟ ہم آج یہاں بیٹھے بات کر رہے ہیں تو اس کا ریزن کیا ہے کہ کوئی بھلائی کی بات، کوئی نصیحت کی بات ہمارے دوست احباب تک، اسلامی بھائیوں تک پہنچ جائے اور پھر یوں ہم جو ہے مناجات کرتے ہوئے افطار تک پہنچ جائے. تو یہ ہمارا بیٹھنے کا ایک ریزن ہے. تو اسی طرح کوئی نہ کوئی ریزن ہوگا تو ہی ہم اچھائی اور برائی پر غور کر سکیں گے. اس پر کچھ کہنا چاہیں گے؟ اس میں یہ کہ اس طرح کا دنیا پہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ ہمارے اندر کوئی ایسا انڈیکیٹر ہو جائے کہ جب ابھی کوئی ہم ایسی خراب عادت ہے ہمارے اندر خدا نہ خواستہ تو ہم وہ کرنے جائیں تو وہ انڈیکیٹ کرنا شروع کر دیں. اس قسم کا کوئی انڈیکیٹر آ جائے ہمارے پاس، جیسے گاڑی میں لگا ہوتا ہے چور سوئچ جس کو ہم کہتے ہیں، تو جب کوئی ان نون بندہ آ کے چھیڑتا ہے کچھ تو فوراً انڈیکیٹ کرنا شروع کرتا ہے. تو ہمارے جسم کے اندر کوئی ایسا ہو جائے سسٹم کہ جو ہے نا فوراً ہمیں انڈیکیٹ کر دے، یا کوئی ایسی ہم جو ہے نا وہ ایسے ماحول میں اس طرح کی چیز میں آ جائیں کہ ہمیں جو ہے وہ انڈیکیٹ کرنا شروع کر دیں. وہ اچھے ماحول میں اٹھنا بیٹھنا شروع، اچھے لوگوں کو دوست بنائیں تاکہ بری عادت ہو تو فوراً اچھا دوست جو ہے وہ آپ کو انڈیکیٹ کرے گا کہ بھائی آپ یہ جو کام کر رہے ہیں نا یہ مثال کے طور پہ کسی کے اندر خدا نہ خواستہ الٹے ہاتھ سے کام کرنے اچھا دوست بنانے کے لیے پھر غور یہ کرنا پڑے گا، صحبت کا جائزہ لینا پڑے گا کہ جو میری صحبت ہے وہ کیسے لوگوں میں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اچھا دوست ڈھونڈنا پڑے گا، اچھی گیدرنگ ڈھونڈنی پڑے گی. تو یہ جو ماحول ہوتا ہے وہ ایسے انڈیکیٹر ہمارے پاس آ جائے گا کہ اگر اچھے ماحول میں ہم رہیں گے یا ہم اچھی گیدرنگ میں ہیں، اچھی صحبت میں ہیں، تو خدا نہ خواستہ اگر ہم کوئی ایسا کام کریں جیسے مثال کے طور پہ الٹے ہاتھ سے پانی پینے کی عادت ہے یا الٹے ہاتھ سے کسی کو چیزیں دینے کی عادت ہے، تو وہ ظاہری بات ہے وہ اچھے ماحول میں جائیں گے تو وہاں انڈیکیٹ کریں گے لوگ کہ بھائی یہ جو چیزیں وہ سیدھے ہاتھ سے، ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام سیدھے ہاتھ سے ہی جو ہے وہ کیا ہے، تو ہمیں بھی وہ سنت کے طور پہ اپنانا چاہیے اور ثواب کی نیت سے اس پر عمل کرنا چاہیے. اس طرح جو ہے وہ ہماری ترغیب اور اچھا ماحول جو ہے وہ ہمیں بری عادتوں سے نجات بھی دلا سکتا ہے. اور جو شروع میں آپ نے جیسے ذکر کیا کہ ایک اس کے اندر سے ایک شوق ہونا چاہیے، وہ ایک تو وہ اندر کا شوق اصل میں ماحول کی برکت سے پیدا ہوتا ہے کہ آپ جس ماحول میں اٹھتے بیٹھتے ہیں آپ وہی شوق اپناتے ہیں. آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں کہ جس کو فلمی ڈراموں کی عادت ہے تو پھر آپ لامحالہ آپ اور وہی عادت آپ کے اندر پڑ جائے گی. اور اگر آپ کسی سنتوں بھرے ماحول میں بیٹھتے ہیں، کسی نمازی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، کسی عاشق رسول کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اور نعت پڑھنے والے کے ساتھ
تو پھر آپ کے اندر بھی ایک یہ جذبہ عادت پیدا ہوگا، آپ کے اندر بھی پھر عادت پڑ جائے گی کہ یار میں بھی نعت پڑھوں، میں بھی اچھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا عامل بنتا چلا جائے. وہ یعنی کہ اس کی نصیحت اور وہ ماحول آپ کے اچھے انسان کو جگہ دیتی ہے، جگہ جو کہ سویا ہوا ہے. جی جی. وہ کہیں دور جا کے جو ہے نا وہ نبی دان کے سویا ہوا ہے. اچھا ماحول، اچھی صحبت جو ہے وہ اس کو اٹھا دیتی ہے اور جو جگہ دیتی ہے، تو ہمیں عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. یعنی شوق پیدا کرنا چاہیے. شوق اگر کسی عبادت کا یا کسی نیکی کا یا کسی اچھی گیدرنگ کا ہو جائے گا تو یہ بھی ہماری عادتوں کو اچھائی کی طرف لے جائے گا کہ ہم دیکھیں ہمارے شوق کیا ہے، اچھے ہیں یا برے ہیں. جیسے کوئی کھلاڑی ہے تو وہ اپنے اگر وہ اسٹیڈیم یا وہ گراؤنڈ جہاں کھیلے جاتا ہے وہاں جا کے اپنے اندر شوق پیدا کر رہا ہوتا ہے، پھر جا کے وہ اس اسپورٹس کے اندر آگے نکلتا ہے. تو اب جس کو نیک اچھا آدمی بننا ہے تو اس کو یہی شوق پیدا کرنے پڑیں گے، وہی پھر عادت میں چیزیں چلی جائیں گی. تو بہرحال ہم اس کو آج اینڈ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ نیکسٹ بھی ہم کوشش کریں گے کہ اس طرح کی کچھ بات چیت کریں. اور مقصد ہمارا یہی ہے کہ کوئی ہم اپنے دوست احباب تک کوئی بھلائی کی بات اس طریقے سے پہنچا سکیں.